أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الله عنه عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا اہل البیت۔ مومنین کرام، میں نے آپ کے سامنے پاک پیغمبر کا ایک مشہور و معروف فرمان جو کہ سنی اور شیعہ دونوں طرق سے وارد ہوا ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس وقت تک کوئی بندہ اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکے گا، اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ پروردگار عالم اس سے چار چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لے گا۔ کون سی چار چیزیں؟ پہلی چیز جس کے متعلق پروردگار عالم نے اپنے عبد سے سوال کرنا ہے وہ یہ ہے ان عمرہ فیما افنا، اے میرے بندے میں نے تمہیں زندگی عطا کی تھی 80 سالہ 100 سالہ 70 سالہ 60 سالہ 200 سالہ، اس زندگی کو تو نے کہاں پہ صرف کیا ہے، کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ کیا میری اطاعت میں خرچ کیا ہے یا میری نافرمانی اور معصیت میں صرف کی ہے یہ زندگی؟ اور دوسری چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اے میرے عبد میں نے تجھے خوبصورت جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کو کہاں پہ برباد کیا ہے؟ کیونکہ جوانی ہی انسان کا وہ مرکزی محور اور نقطہ ہوتا ہے جس نقطے پہ آ کے یا انسان کمال کی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے یا پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ مرکزی ہے جس کے متعلق پروردگار عالم سوال کرے گا کہ اس جوانی کو تو نے کہاں پہ ضائع کیا تھا۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت انسان سے کہ اے میرے بندے یہ جو مال تیرے پاس تھا، یہ جو جائیداد تیرے پاس تھی، یہ جو کاریں اور کوٹھیاں تیرے پاس تھیں، ان کو کیسے حاصل کیا ہے؟ پھر حاصل کرنے کے بعد ان چیزوں کو کہاں پہ خرچ کیا ہے؟ اس لیے کہ مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المال، یہ جو مال ہے حضرت انسان کے پاس، اگر یہ مال حلال طریقے سے اس نے کسب کیا ہے تو ان الحلال فیہ حساب، اس حلال کے اندر پروردگار عالم حساب لے گا، اور اگر حرام طریقے سے کسب کیا ہے تو پروردگار عالم اس حرام طریقے سے کسب کیے گئے مال پر عقاب کرے گا۔ اور چوتھی چیز جس کے بارے میں بروز معاشر پروردگار عالم اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ ان حبنا اہل البیت، پاک پیغمبر اپنی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز معاشر پروردگار عالم اپنے بندے سے ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں پوچھے گا کہ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا یا محبت نہ رکھتا تھا؟ اس لیے کہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے محبت اہل بیت علیہ السلام۔ اگر یہ محبت اہل بیت علیہ السلام کسی کے دل میں نہ ہو، وہ مومن نہ ہو، تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔